برصغیر کا سب سے منافع بخش دھندا کیا ہے؟ یعنی دھندا کا مطلب کام کیا ہے؟ تقسیم ہند سے پہلے پنجاب کے دل لاہور سے پرتاب نام کا ایک اخبار نکلا کرتا تھا، جو کہ پرتاب نام کے ایک ہندو کا تھا۔ وہی اس کا مالک بھی تھا اور چیف ایڈیٹر بھی۔ ایک دن پرتاب نے سرخی لگا دی کہ تمام مسلمان کافر ہیں۔ لاہور میں تہلکہ مچ گیا۔ پرتاب کے دفتر کے باہر لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا، جو مرنے مارنے پر تیار تھا۔ نقص امن کے خطرے کے پیش نظر انگریز کمشنر نے پولیس طلب کر لی۔ مجمع کو یقین دلایا گیا کہ انصاف ہوگا اور مجرم کو قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ جو تمام مکاتب فکر کی مشترکہ کمیٹی کے 50 آدمیوں کی مدعیت میں پرچہ کٹوا دیا گیا۔ چالان پیش کیا گیا اور مجسٹریٹ نے، جو کہ انگریز ہی تھا، پرتاب سے پوچھا، یہ اخبار آپ کا ہے؟ جی میرا ہے، جواب دیا گیا۔ اس میں جو یہ خبر چھپی ہے کہ مسلمان سارے کافر ہیں، آپ کے علم اور اجازت سے چھپی ہے؟ جی بالکل، میں نے ہی اس اخبار کا مالک بھی ہوں اور چیف ایڈیٹر بھی ہوں، اور یہ خبر میرے علم اور اجازت کے بغیر کیسے چھپ سکتی ہے؟ آپ اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہیں؟ جی جناب، میں یہ جرم کا اعتراف کرتا ہوں۔ جب یہ جرم ہے ہی نہیں تو میں اس کا اعتراف کیسے کر سکتا ہوں؟ مجھے تو خود مسلمانوں نے ہی بتایا ہے، جو میں نے چھاپ دیا ہے۔ صبح ہوتے ہی تو یہ لوگ اسپیکر کھول کر شروع ہوتے ہیں کہ سامنے والی مسجد والے کافر ہیں، وہ ظہر کے بعد شروع ہوتے ہیں تو عشاء تک ہمیں یقین دلاتے ہیں کہ فلاں مسجد والے کافر ہیں، اور اتنی قطعی دلیلیں دیتے ہیں کہ میں تو قائل ہو گیا کہ یہ واقعی کافر ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ عدالت بھی یقین کرنے پر مجبور ہو جائے گی۔ بس اگلی تاریخ پر فلاں فلاں محلے کے فلاں فلاں مولوی صاحبان کو بلا لیا جائے، اور جن 50 آدمیوں کی مدعیت میں پرچہ کاٹا گیا ہے انہیں بھی اگلی پیشی پہ بلا لیا جائے گا، تو معاملہ ایک ہی تاریخ میں حل ہو جائے گا۔ اگلی پیشی پر تمام متعلقہ مولویوں کو، جو کہ صبح شام دوسرے فرقے کے لوگوں کو مدلل طور پر کافر قرار دیتے تھے، اور پرتاب نے جن کا نام دیا تھا، باری باری کٹہرے میں طلب کیا گیا۔ مجمع سے ان میں سے جو تمام افراد کو کہا گیا کہ دیوبندی، اہل حدیث اور بریلوی الگ الگ کھڑے ہوں۔ بریلوی مولوی سے قرآن پر حلف لیا گیا، کہ جس کے بعد پرتاب کے وکیل نے اس سے پوچھا کہ دیوبندیوں اور اہل حدیثوں کے بارے میں وہ قرآن اور سنت کی روشنی میں کیا کہیں گے؟ مولوی نے کہا کہ یہ دونوں توہین رسالت کے مرتکب اور بدترین کافر ہیں۔ پھر اس نے دیوبندیوں اور اہل حدیثوں کے بزرگوں کے اقوال کا حوالہ دیا اور چند احادیث اور آیات سے ان کو کافر ثابت کر کے فارغ ہو گیا۔ جج نے پرتاب کے وکیل کے کہنے پر اہل حدیثوں اور دیوبندیوں سے کہا کہ وہ باہر تشریف لے جائیں۔ اس کے بعد دیوبندی اور اہل حدیث مولویوں کو یکے بعد دیگرے حلف لے کر گواہی کے لیے کہا گیا۔ دونوں نے بریلویوں کو مشترکہ طور پر یہ ثابت کیا اور پھر شرک کے بارے میں قرآنی آیات اور احادیث کا حوالہ دیا۔ پھر تینوں کو ایک ساتھ بلوایا گیا اور کہا، آپ تینوں کا شیعہ کے متعلق کیا خیال ہے؟ تینوں نے مشترکہ طور پر کہا، جناب ہم تینوں اس بات پر متفق ہیں کہ شیعہ ہماری نقطہ نظر میں یا ہماری نظر میں پکے کافر ہیں۔ پھر مجسٹریٹ نے سب کو عدالت سے باہر بھیج دیا۔ اس کے بعد پرتاب کے وکیل نے کہا کہ مجسٹریٹ صاحب، آپ نے خود سن لیا کہ یہ سب ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں اور ببانگِ دہل کہتے بھی ہیں، اور کافر ہو کر عدالت سے نکل بھی گئے ہیں۔ اب عدالت میں جو لوگ بچتے ہیں ان میں سے مدعیوں کے وکیل صاحب بھی ان تینوں فرقوں میں سے کسی ایک فرقے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، لہٰذا یہ بھی کافروں میں سے ہی ہے۔ باقی جو مسلمان بچا ہے اسے طلب کر لیجئے تاکہ کیس آگے چلے۔ مجسٹریٹ نے کیس خارج کر دیا اور پرتاب کو باعزت بری کر دیا، اور پرتاب اخبار کو بھی دوبارہ بحال کر دیا۔ یہ منافع بخش دھندا تقسیم ہند کے 70 سال بعد بھی آج بھی جاری و ساری ہے۔